إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. حضرات گرامی قدر، اللہ احکم الحاکمین نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، تمہارے رب نے
یہ اعلان کیا ہے اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، شکر گزار بنو گے، میں تمہیں مزید عطا کروں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، ہمارا منعم حقیقی بھی ہے، اور ہمارا محسن بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اس ذات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے ہیں، پاؤں دیے ہیں، دیگر اعضاء سے نوازا ہے، دین اور دنیا کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تجدوا اکثرهم شاکرین، آپ اکثر لوگوں کو ناشکری کرتے ہوئے پائیں گے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ میرا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ہم پر اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، اور ہر نعمت اس ذات باری تعالی کی طرف سے ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس ہے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تمہاری کوئی کاریگری نہیں ہے۔ فمن اللہ، یہ سب کچھ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے وہ سب کچھ تمہیں عطا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے 1 2 5 10 مرتبہ نہیں، بار بار 31 مرتبہ یہ تذکرہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ رب العزت کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 31 مرتبہ ہم اللہ رب العزت کی کسی ایک نعمت کو اٹھا لیں، آنکھوں والی نعمت ہی دیکھ لیں، کتنی عظیم نعمت ہے۔ ہم روزانہ ان آنکھوں کے ذریعے کتنے ہی خوبصورت دلکش مناظر دیکھتے ہیں، اور لطف کی بات ہے کہ یہ مفت ملی ہے، ان پر کوئی خرچ نہیں اٹھانا پڑا۔ اللہ رب العزت اس نعمت کے بارے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی ہیں؟ وَلِسَانًا، اور زبان نہیں دی، وَشَفَتَيْنِ، اور 2 ہونٹ نہیں دیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہتے تو ہم ان آنکھوں کو طمس کر دیتے، مٹا دیتے، پھر تم کیسے سیدھے راستے پر چلتے اور کیسے تم دیکھتے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی کون سی نعمت کو ہم دیکھیں اور اس پر غور کریں، اور غور کرنے کے بعد اگر ہمیں اس کی قدر نہ ہو تو یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ یہ جو ہم آکسیجن لیتے ہیں، اگر کسی شخص کو بیمار ہو جائے، آکسیجن کی کمی ہو جائے،
ہسپتال میں اس کو داخل کروایا جائے، ہسپتال والے ہم جانتے ہیں آکسیجن دیتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہزاروں اور لاکھوں میں وہ بل بنتا ہے آکسیجن کا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہمیں روزانہ 550 لیٹر آکسیجن مفت فراہم کرتی ہے، اور صرف آکسیجن دیتی نہیں بلکہ ہمارے پھیپھڑوں تک پہنچاتی ہے اللہ رب العزت کی ذات، اور اللہ رب العزت نے ان پھیپھڑوں سے آکسیجن کو پھر نکالنے کا بھی بندوبست کر رکھا ہے، مگر وہ ذات باری تعالی کتنی اپنے بندوں پر مہربان ہے کہ کوئی بل نہیں بھیجتی ہے۔ 1 ماہ 2 ماہ جو مشکل قسم کے مریض ہیں اللہ محفوظ فرمائے، جو ایک عرصہ دراز سے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آکسیجن کے بل ان کو ماہانہ کتنے لاکھوں ہزاروں روپے میں آتے ہیں، مگر لوگ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر بھی ناشکرے ہیں، اتنی زیادہ نعمتوں کے باوجود اکثریت کی حالت ناشکری اور بے صبری والی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، بہت کم بندے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں۔ ایک تو ہے نا ہم یہ جو روایتی لفظ ہماری زبان پر پکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میرے بھائیوں یہ حقیقی حق ادا نہیں ہم کرتے، شکر ادا کرنے کا حقیقی حق یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں کہ اس ذات نے ہم پر بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے ہیں، اور اس کی لا تعداد نعمتیں ہیں جن سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، بہت کم ہے میرے وہ بندے جو میرے شکر گزار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں ان نعمتوں پر جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں اور میرے والد محترم کو عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے جنات بھی مطیع کر دیے تھے، ہوائیں، یہ فضائیں، دیگر مخلوقات بھی ان کی مطیع تھی، ان کے حکم کی پابند تھی اور وہ ان کی زبان کو سمجھتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت سارے اعزازات سے بڑی بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے اللہ رب العزت سے یہ سوال کر رہے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والد کو عطا فرمائی ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسے نیک عمل کروں اے میرے اللہ جو تجھے پسند ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم ملا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اے موسیٰ میں نے تجھے فضیلت دی ہے لوگوں پر اپنی رسالت کے ذریعے اور اپنے ساتھ کلام کرنے کے ذریعے، لہذا جو کچھ میں نے تمہیں دے رکھا ہے اس کو لے لو، وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں اللہ رب العزت کے سارے انبیاء شکر گزار تھے، سارے انبیاء شکر گزار تھے۔ اگر انسان صحیح معنوں میں ایمان لے آئے اور اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بن جائے تو پھر اللہ رب العزت کے عذاب نازل نہیں ہوا کرتے ہیں، پھر عذاب ٹل جایا کرتے ہیں، پھر عذاب رک جایا کرتے ہیں۔ یہ شکر گزار بننا اتنی بڑی
اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عطا ہے انسان کا اللہ رب العزت کا شکر گزار بن جانا، اس پر اللہ راضی ہوتے ہیں اور اپنے بندوں سے اپنی ناراضگی ختم کر دیتے ہیں، اپنے عذابوں کو روک لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ رب العزت کو کیا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم صحیح معنوں میں اس پر ایمان لے اور شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت تو قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، اس میں انسان کی اپنی ذات کا ہی فائدہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو شکریہ ادا کرے گا، جو شکر گزار بندہ بنے گا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساری دنیا مل کر اللہ رب العزت کی ناشکری بن جائے، اللہ رب العزت کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تم سارے کے سارے مل کر بھی اللہ رب العزت کی ناشکری کرو۔ اللہ رب العزت بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اس کو تم کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو میرے بھائیو، یہ شکر گزار بندہ بنے، اللہ رب العزت کا قدم قدم پر شکریہ ادا کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی نعمتوں پر اس کا احسان مند رہے۔ اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، بندے کو مزید عطا کرتے ہیں۔ اور اگر بندہ ناشکری پر آ جائے، اللہ رب العزت جو کچھ بندے کے پاس ہے وہ بھی لے لیتے ہیں اور بندے کو کنگال اور فقیر بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا، اپنے احسانات کا اور اپنی انعامات کا تذکرہ اپنی پاک کلام میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، بلکہ اپنی نعمتوں کے حوالے سے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآوی، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ 3 نعمتوں کا تذکرہ اس سورت میں ہے، سورہ ضحیٰ میں۔ الم یجدک یتیما فآوی، میرے محبوب آپ یتیم نہیں تھے، آپ کو جگہ دی۔ ووجدک ضالا فہدی، اور آپ راستے سے نا واقف تھے، آپ کو راستہ دکھایا۔ یہ دوسری نعمت ہے اللہ رب العزت کی، جس کا تذکرہ خالق کائنات اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ اور تیسری نعمت ووجدک عائلا فاغنی، کہ آپ تنگ دست نہیں تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اتنی یہ بڑی نعمتیں ہیں تینوں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت اپنے محبوب سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے محبوب اپنے رب کی نعمت کے ساتھ ان نعمتوں کو بیان بھی کرو۔ اب میں اور آپ، ہم اپنے آپ سے ہم کلام ہو کر یہ بات کر سکتے ہیں اپنے آپ سے کہ کیا ہم بے روزگار نہیں تھے؟ اللہ رب العزت نے ہم کو روزگار عطا فرمایا۔ کیا ہم فارغ نہیں تھے؟ اللہ رب العزت نے ہم کو مصروف رکھا۔ کیا ہم کنگال نہیں تھے؟ اللہ رب العزت نے ہم کو روزی روٹی اور کاروبار عطا فرمایا۔ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت اپنے محبوب سے مخاطب ہو رہے ہیں، اور یہی وہ نعمتیں ہیں جن کی انسان کو قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے۔ ہر انسان کو ان نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور ہر انسان اپنی ذات کے حوالے سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ اے انسان، کیا تو بے روزگار نہیں تھا؟ اللہ رب العزت نے تجھے روزگار دیا۔ کیا تو فارغ نہیں تھا؟ اللہ رب العزت نے تجھے مصروف رکھا۔ کیا تو کنگال نہیں تھا؟ اللہ رب العزت نے تجھے کاروبار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ آپ کس قدر اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے تھے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں تھا آپ کے سر پر، باپ کے سایہ سے محروم تھے۔ کچھ وقت گزرا
कुछ मुद्दत गुजरी, आपकी वालदा मोहतरमा भी आपको जुदाई दे गई, और कुछ वक्त गुजरा तो आपके दादा भी फौत हो गए, और कुछ अरसे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब इस दुनिया से चले गए। कदम कदम पर मसाइल हैं, तकालीफ हैं, दुख है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत की शुक्रगुजारी से एक लहदा, एक लम्हा के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। कुछ वक्त गुजरता है, आपकी वफादार बीवी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो भी इस दुनिया से चली जाती हैं और आपको दागे मफारकत दे जाते हैं। कौम ने आपको तंग किया, यहां तक कि कौम ने आपका बाइकाट कर दिया। कुछ उम्मीद लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे ताइफ पर रवाना होते हैं। ताइफ में जाते हैं तो वहां पर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर पड़ते हैं। फिर वापस आते हैं तो कौम आपके कत्ल के मंसूबे बना चुकी है। फिर अपने आबाई शहर को छोड़कर दियारे गैर में बना गजी मक्कातुल मुकर्रमा चले जाते हैं, लेकिन कौम वहां भी पीछा नहीं छोड़ती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ने के लिए वहां भी पीछे चले जाते हैं। अल गरज इतनी सारी तकालीफ, इतने सारे दुखों के बावजूद, इतने सारे मसाइब के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इबादत करते, हदीस में आता है हत्ता तवर्रमत कदमाहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव सूज जाया करते थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ये सवाल किया, हुजूर इतनी इबादत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफला अकूना आबदन शुकूरा, क्या मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। इतनी तकालीफ, इतने सदमे और इतने दुखों की इंतहा, सदमों की इंतहा, तकालीफ की इंतहा, उधर शुक्रगुजारी की इंतहा है। आप फरमाते हैं अफला अकूना आबदन शकूरा, क्या मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला की मजलिस लगी हुई है। मजलिस में बहुत सारे लोग बैठे हैं। एक आदमी आता है, आपसे मुखातिब होकर गलत गुफ्तगू शुरू कर देता है और दौरान गुफ्तगू बहुत सारी गलतियां करता जा रहा है। जब वो खामोश हो गया, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की मजलिस में उनका गुलाम भी मौजूद था। आपने उस गुलाम को कहा कि जाओ तुम आजाद हो। ये जो शख्स आपसे मुखातब होकर वो गलत किस्म की बातें कर रहा था, ये हैरान हो गया, जरा ताज्जुब पूछता है गुलाम आजाद करने की वजह क्या है। कहने लगे मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रगुजार, शुक्रिया अदा कर रहा हूं, मैं शुक्रगुजार बंदा बनना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे तेरे जैसा नहीं बनाया, तेरे जैसी जबान नहीं दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अच्छे अखलाक का मालिक बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अच्छी गुफ्तगू करने का मालिक बनाया है। मैं इस बात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करते हुए गुलाम को आजाद कर रहा। मेरे भाइयों, ये शुक्र सिर्फ पैसा रुपया रिज़्क मालो दौलत के मिल जाने पर ही नहीं बनता, बल्कि ये तमाम खूबियां जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको अता कर रखी हैं, इन सब पर शुक्रिया बनता है। बात असल में यह है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का एहसास, इदराक नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कितनी नेमतें अता फरमाई हैं। हम अगर घर में दाखिल होते हैं, देखें कि हमारे बच्चे, बीवी, घर वाले सब सेहतमंद है, तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए। उन लोगों की निस्बत जिन बेचारों के घरों में मुश्किल दैनी मरीज पड़े हुए हैं। अगर हम अपने घर में दाखिल होते हैं, देखते हैं कि हमारे घर में कोई माजूर नहीं है, कोई लंगड़ा नहीं है, कोई नबीना नहीं है, कोई बेनाई से महरूम नहीं है, तो हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
چل نہیں سکتے، جو قدموں سے محدور ہیں، جو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں، اس بات پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ہیں ان کو سانس کا مسئلہ ہے، کتنے ہی لوگ ہیں ان کو ڈپریشن کے مسائل ہیں۔ اگر ہم رات کو آرام کے ساتھ بغیر دوائی کے بستر پر سوتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کا شکریہ ہے کہ اس نے ہمیں بغیر گولی کھانے کے نیند جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اگر ہم سانس آسانی کے ساتھ لے رہے ہیں تو یہ ذات کا شکریہ ہے کہ اس نے ہمیں بغیر آکسیجن کے سانس لینے کی نعمت سے نوازا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ہاں عموماً جو بات رائج ہے کہ بس پیسہ روپیہ، اس کی کثرت ہو، مال و دولت کی زیادتی ہو تو اللہ رب العزت کا شکریہ بنتا ہے، ورنہ شکریہ نہیں میرے بھائیوں۔ اگر ہم اپنے ذاتی گھر میں صحیح سلامت رات کو سوتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بننا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، جو اوورسیز پاکستانی ہے، جو اپنے گلی محلوں کی، اپنے گھروں کی رونقوں کو ترستے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، رزق صرف یہی نہیں ہے کہ دولت پیسہ روپیہ مل جائے تو یہ رزق ہے اور اس پر شکریہ بنتا ہے، نہیں، رزق جو ہے یہ صرف مال کی شکل میں نہیں ہوتا، یہ رزق جو ہے یہ اخلاق حسنہ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اچھا اخلاق دیا ہے تو یہ بھی بڑا کریم قسم کا رزق ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو اچھی شکل و صورت دی ہے تو یہ بھی بہترین رزق ہے، ورنہ بہت سارے مال و متاع کے مالک جو ہیں اللہ رب العزت نے ان کو اچھے اخلاق سے بھی محروم رکھا ہے اور اچھی شکل و صورت سے بھی محروم رکھا ہے۔ صرف ایک پیسے روپیے پر اللہ رب العزت کا شکریہ نہیں بنتا، یا صرف ایک پیسہ روپیہ ہی اللہ رب العزت کی نعمت نہیں ہے، اچھا اخلاق بڑی عظیم نعمت ہے، اچھی شکل و صورت بہت بڑی نعمت ہے، اچھا بول چال بہت بڑی نعمت ہے، اعلیٰ مزاج خامن، اعلیٰ مزاج بیوی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اچھے کریم قسم کے معزز قسم کے رشتے جو ہیں یہ بڑی عظیم نعمت ہے، یہ بڑا پاکیزہ رزق ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، یہ بھی اس کی نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کئی بندوں کو نفع مند علم کی شکل میں رزق عطا کر رکھا ہے، ورنہ کئی لوگ ہیں ان کے پاس رزق تو ہے لیکن علم کا رزق نہیں ہے، علم کی دولت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق کی شکل میں ذہنی سکون دے رکھا ہے، یہ بہت بڑا رزق ہے۔ رزق کے لیے مال کا ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بڑی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارا رب یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ گے، میں تمہیں اور دوں گا، رزق بھی دوں گا، ذہنی سکون بھی دوں گا، امن و سلامتی بھی دوں گا، اخلاق حسنہ بھی دوں گا، علم بھی دوں گا، ہر وہ چیز جو رزق کے دائرے میں آتی ہے، رزق کی حد بندی میں آتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں صحت بھی دوں گا، تمہیں عذاب بھی دوں گا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا رزق ہے، میری نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کرو، ان کو کھاؤ، ان سے فائدہ اٹھاؤ اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آدھا گلاس پانی اگر خالی ہے تو خالی کا رونا نہیں رونا، بلکہ جو آدھا بھرا ہوا ہے اس پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کر رہا ہے، جو ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، جو نہیں ہے اس کی فکر نہیں کرنی، اس پر پریشان نہیں ہونا۔ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے گھٹنے پر ایک پھوڑا نکل آیا، پھوڑا نکلنے کی وجہ سے ان کی ٹانگ کٹ گئی۔ جب ٹانگ کٹ گئی تو ہشام بن عروہ اپنے والد کے متعلق کہتے ہیں کہ میرے والد محترم کہنے لگے ما احسنا،
مجھ پر اللہ رب العزت کے کتنے احسانات ہیں، مجھ پر اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہیں. ایک ٹانگ کٹ گئی ہے، کہنے لگے ما احسنا، کتنے احسانات ہیں مجھ پر اللہ رب العزت کے. اخذ منی واحدہ وترک لی ثلاثہ، اللہ رب العزت نے مجھ سے ایک عضو دیا ہے، 3 مجھے دیے ہیں. 2 ہاتھ اور 1 ٹانگ باقی ہے، اور ایک ہی لیا ہے نا، ایک لیا ہے، 3 مجھے دیے ہیں. وَأَيْمَنُكَ لَئِن كُنْتَ، پھر حضرت شام بن عروہ کے والد اللہ رب العزت کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں اللہ مجھے تیری قسم، اگر تو نے ابتلیتا، تو نے مجھے آزمایا ہے، لقد عافیتا، تو نے مجھے صحت بھی تو دی ہے. ایک ٹانگ گئی ہے نا، 3 تو باقی ہے نا، 1 ٹانگ اور 2 ہاتھ. اگر تو نے مجھے آزمایا ہے تو میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے صحت بھی دی ہے. اگر تو ہمیشہ آزمائش میں ہی مبتلا رکھتا تو میں تیرا کیا کر سکتا تھا. وَلَئِنْ أَخَذْتَ لَقَدْ بَقَيْتَ، اور اگر تو نے مجھ سے 1 ٹانگ لے لی ہے، 3 اعضاء جو ہیں وہ تو نے مجھے عطا کی ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ انسان تب ہی بنتا ہے جب اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھے گا تو پھر شکریہ کا جذبہ زیادہ بیدار ہوگا، شکریہ کا جذبہ زیادہ پیدا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھو، اپنے سے بڑے لوگوں کو، اوپر والوں کو نہ دیکھو. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فرمایا یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، یہ زیادہ لائق ہے. انسان جب اپنے سے بڑے کو دیکھے گا تو پھر اس کے پاس چاہے مال و متاع کے ڈھیر ہیں، اچھی صحت ہے، خوبصورت جوانی ہے، اچھا اخلاق ہے، اچھے رشتہ دار ہیں، نیک صالح اولاد اور بیوی ہے، پھر انسان کو ان کی اہمیت جو ہے، ان کی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اور جب انسان اپنے سے کمزور لوگوں کو، اپنے سے کم تر لوگوں کو، نیچے والوں کو دیکھے گا تو پھر انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر گزار بن جائے گا. اللہ تو نے مجھے فلاں چیز بھی اس سے بہتر دی، تو نے مجھے فلاں چیز بھی اس سے اچھی دی، تو نے مجھے فلاں چیز بھی اس سے اچھی دی. حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سفر پر تھے، قافلے کے ساتھ ان کا جوتا ٹوٹ گیا تو اپنے آپ کو کوسنے لگے، ندامت محسوس کی. چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہے. اپنی وہ جو ندامت تھی، اپنے آپ کو کوس رہے تھے، اس پر شرمندگی کا اظہار بارگاہ الہی میں کیا اور اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا. اے خالق کائنات، تو نے مجھے پاؤں تو عطا کی ہیں، جوتا نہیں، چلو چلنے کے لیے میرے پاس پاؤں تو ہیں. میرے بھائیوں، جب ہم کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ کمپیریزن کریں گے، اس کا تقابل کریں گے، تو پھر یقیناً چاہے ہمارے پاس کھانے کے لیے سونے کے نوالے ہی کیوں نہیں، وہ ہمیں کم تر لگے گی. آپ اس مثال سے سمجھے کہ ایک وائٹ بورڈ ہے، جیسے ہمارے سکولز میں ہوتا ہے، اس پر ہم ایک لکیر، ایک لائن لگا دیں اور اس کو بغیر کاٹنے کے چھوٹا کرنا چاہیں تو ہم اس کو چھوٹا نہیں کر سکتے. بغیر کاٹنے کے، بغیر مٹانے کے ہم دیوار پر، وائٹ بورڈ پر، بلیک بورڈ پر ایک لکیر لگا دیتے ہیں لمبی سی، اور اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے اس کو کاٹنا بھی نہیں، اس کو کہیں سے دائیں بائیں جانب سے اس کو مٹانا بھی نہیں، تو یقیناً ہم اس کو چھوٹا نہیں کر سکیں گے. لیکن جب ہم اسی لکیر کا تقابل کریں گے، کمپیریزن کریں گے، اس کے ساتھ ہی وائٹ بورڈ پر ایک بڑی لکیر لگا دیں گے، تو پھر ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اب اس بڑی لکیر سے یہ جو لکیر ہے یہ چھوٹی ہے. پہلے یہ بڑی تھی، پہلے یہ ہماری آنکھوں میں ہم سے چھوٹی ہو ہی نہیں رہی تھی، لیکن جب ہم نے اس کا کمپیریزن دوسری لکیر سے کیا تو یہ میرے بھائیوں چھوٹی ہوگی. جب ہم اللہ رب العزت کی
इन नेमतों का तकाबल और कंपैरिजन दूसरे लोगों के पास जो आसाइशें हैं, सहूलियात उनसे करते हैं, तो फिर हमारे पास जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अनगिनत लातदाद बेशुमार हमें वसाइल से, सहूलियात से, इनामात से नवाज रखा है, फिर हमें वो कमतर लगते हैं, हमारे दिल में फिर हमें घुटन महसूस होती है, फिर हम नाशुक्री करते हैं, फिर हम दूसरों जैसा बनने के लिए फिर नाजायज ज़राए इस्तेमाल करके मालो मता इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मेराज पर गया, उरीतुन नार, मुझे जहन्नम दिखाई गई, फैज़ा अक्सरा अहलिहा निसा, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम में ज्यादा तादाद औरतों की थी, यकफुरना, इसलिए कि वो नाशुक्री है। दूसरी हदीस में आता है यकफुरनल आशीर व यकफुरनल एहसान, वो अपने शोहरों की, अपने खामदों की नाशुक्री करती हैं और एहसान फरामोश है। लौ अहसनत इला इहदाहुन्ना दहर, वैसे तो आप अगर देखा जाए तो मर्द शायद औरतों को क्रॉस कर चुके हैं, या मामला बराबर बराबर कह लें, या शायद खवातीन के यहाँ ये ज्यादा हो, नाशुक्री का ये जो मामला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मेराज पर गया, मैंने देखा वो अपने खामदों की नाशुक्री करती हैं, एहसान फरामोश हैं, इस बिना पर जहन्नम में उनकी कसरत है। फरमाया अगर तुम उनमें से किसी एक के साथ जिंदगी भर एहसानात करते रहो और किसी एक दिन को कमी हो जाए, कहती हैं मैंने तुझ में कभी खैर देखी नहीं है, माराई तो मिनका खैरन कत्तू, मैंने तुझ में कभी कोई भलाई वाली, खैर वाली, बेहतरी वाली, कोई एहसान वाली बात देखी नहीं है। मेरे भाइयों, बात करने का जो मकसद ये है कि ये जो नाशुक्रापन है ये अहले जन्नत की सिफ्त नहीं है, ये जो नाशुक्रापन है ये अहले जहन्नम की खसलत है। ये नाशुक्रापन अहले जहन्नम की रजील खसलत है, अहले जन्नत की खूबी नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी नाशुक्रे को पसंद नहीं करते। फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ्फारिन असीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी सख्त किस्म के नाफरमान को और शदीद किस्म के नाशुक्रे को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो पसंद नहीं फरमाते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस लगी हुई है, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के हाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। एक आदमी उस मजलिस के पास से गुजरा, अमीरुल मोमिनीन की मजलिस के पास से गुजरा, तो उसी मजलिस में से एक आदमी कहता है ये जो आदमी गुजर रहा है ये नबीना भी है और कोहर की बीमारी में भी मुब्तला है। कहता है लेकिन लोगों को शायद इल्म नहीं, ये बहरा और गूंगा भी है। कहता है ये कोहर की बीमारी में मुब्तला है और नबीना भी है, लेकिन कहता है इसके साथ साथ ये बहरा और गूंगा भी है। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का अब इस्लाह करने का अंदाज देखें, तरबियत किस अंदाज से कर रहे। जब वो आदमी गुजर गया तो फरमाने लगे अच्छा ये बताओ, ये आदमी जिस्मानी तौर पर कोढ़ की मर्ज में मुब्तला है और गूंगा भी है, बहरा भी है, नबीना भी है, अच्छा इस पर भी कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, कोई नेमत है? हाज़रीन मजलिस कहने लगे दीनी तौर पर अगर कोई दीनी तौर पर तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, लेकिन जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर, नेमतों के लिहाज से इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत, इस पर कोई एहसान मंदी वाली कोई चीज नजर नहीं आती। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला फरमाने लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर इसके अलावा भी बड़े बड़े एहसानात कर रखे हैं, बड़ी बड़ी नेमतें दे रखी है इसको। हाज़रीन मजलिस कहने लगे अमीरुल मोमिनीन वो कैसे, ये बहरा है, इसको सुना नहीं जाता, ये गूंगा है, ये बोल नहीं सकता, ये नबीना है, देख नहीं सकता, इसका जिस्म कोढ़ की मर्ज में मुब्तला है, इस पर कौन सा एहसान है? यह एहसान मंदी वाली बात है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको खाने के लिए हाथ दिए हैं, चलने के लिए कदम दिए हैं, सूंघने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको नाक दिया है, ज़ायका चखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको ज़बान दी है,
اسی طرح کھانا نظام انہضام دیا ہے، نظام اخراج دیا ہے، تم کہتے ہو اس پر اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں۔ ایک نعمت سے اگر کوئی انسان محروم ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ رب العزت بڑی شفیق ذات ہے، بڑی کریم ذات ہے، بڑی رؤوف الرحیم ذات ہے، وہ اس کا متبادل اپنے بندے کو دیگر نعمتوں میں کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہاں میرے بھائیو، اگر ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار بندے بنیں گے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس کا فائدہ بھی ہماری ذات کو ہے۔ اگر ساری خلقت، ساری دنیا مل کر بھی اللہ رب العزت کی ناشکری کرنے پر لگ جائے، اللہ رب العزت کی ذات کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اللہ رب العزت نے ایک بستی کی مثال اپنی پاک کلام میں بیان فرمائی ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف۔ ایک بستی کی مثال اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ ان کے پاس ہر طرف سے، چاروں طرف سے رزق آتا تھا، خوب کھاتے پیتے تھے، فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ رب العزت نے ان کو خوف اور بھوک میں مبتلا کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے تھے، اس کی نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے تھے، اللہ رب العزت کے وہ شکر گزار بندے نہیں تھے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت رزق جو ہے وہ مال و دولت کی شکل میں دے، اگر اچھا اخلاق ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کا رزق ہے، اگر اچھی شکل و صورت ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں رزق عطا کیا گیا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی اپاہج نہیں ہے، کوئی گونگا بہرا نہیں ہے، کوئی معذور نہیں ہے، میرے بھائیوں، اگر ہم آرام سے بغیر گولی ٹیکے کے رات کو سوتے ہیں، ڈپریشن کے مریض نہیں ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں کریم قسم کا رزق دیا گیا ہے۔ اگر ہمارے پاس نفع مند علم ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ رب العزت پیسے روپیے کی شکل میں رزق دے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نفع مند علم کی شکل میں بھی رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اچھے مزاج کی حامل بیویوں کی شکل میں رزق دیتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی بندیوں کو اچھے مزاج کے شوہر اور خامد عطا کر کے بھی خالق کائنات اپنے بندوں کو رزق دیتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، رب اجعلنی لک شکارا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والا بنا دے، لک ذکارا، اے اللہ بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے، لک رہابا، اے اللہ مجھے بہت زیادہ ڈرنے والا بنا دے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر آپ فرمانے لگے، اے معاذ واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ کو مخاطب کر کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، ایک دفعہ نہیں پھر دوبارہ، واللہ انی لأحبک، اللہ کی قسم معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک یا معاذ، کتنے خوش قسمت انسان تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کر کے انہوں نے اپنی ذات پر جہنم کی آگ کو حرام کروا لیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا کرتے تھے، زبان نبوت سے نکلنے والے ارشادات کو سنا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں یا معاذ، اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں ہر نماز کے بعد یہ شکریہ والے کلمات نہ چھوڑنا۔ یہ کلمات کون سے ہیں؟ ربی اعنی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، و شکرک اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں، و حسن عبادت کا اور میں تیری اچھی عبادت کرتا رہوں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है, यक़ूल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल यौमल क़ियामा यब्ना आदम हमलतुका अलल खैरि वल इबिल। हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे क़यामत के दिन, ए आदम के बेटे, मैंने तुझे सवारियां दी, ऊँट दिए, घोड़े दिए। आज के दौर में हमारे पास हर किस्म की गाड़ियां हैं। हमलतुका अलल खैरि वल बिगाल, मैंने तुझे ऊँट घोड़े दिए। वज़व्वजतुका निसा, औरतों से तेरी शादी की। वजअलतुका तरबउ व तरअसु, और मैंने तुझे इज्जत दी, सरदारी दी, आसाइशें दी, पैसा रुपया दिया। फ़अइना शुक्र ज़ालिका, बता इन नेमतों का तूने शुक्रिया कैसे अदा किया, कहाँ है इन नेमतों का शुक्रिया जो तूने अदा किया है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम पर बेपनाह नेमतें हैं, बेशुमार एहसानात हैं। वहीं तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। उस ज़ात ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से, इनामात से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में, हकीकी मानों में उस ज़ात बारी ताला का शुक्रगुजार बंदा बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।